اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو، وہ شرما کے عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ یہ زمین رکی ہوئی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا کر کہ گواہی زمین دے۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ میں سجاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ کہاں تیرا آستانہ کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے ہو جو قابل وہ میں سر کہاں سے لاؤں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گروہوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تیری رحمتوں پہ ہے مقتصر میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز، خاک سے دور کوئی اور مقام مانگتی ہوں، خاک سے دور کوئی اور مقام مانگتی ہے، روح تحلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ میں آدم ذات ہوں مولا تو مجھ کو جانتا ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ نیک اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اپنے دکھ بڑھ جائیں تو کسی اور کے دکھ سن کر اسے تسلی دیا کرو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔
اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر بھی داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس سے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑایا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔